رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں میٹھے پانی کی بڑی قلت ہے۔ روما کنویں کے سوا وہاں میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میٹھے پانی کا ایسا کنواں ہو جس سے عام مسلمان مفت پانی حاصل کر سکیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کو روما کنواں خریدنے کی ترغیب دی اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کنویں کو خریدنے کا اعزاز ملا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا بشر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جب اہل مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انہیں یہاں کا پانی پسند نہیں آیا۔ بنو غفار کے ایک شخص کے پاس چشمہ تھا، اس چشمے کو روما کہا جاتا تھا۔ وہ ایک مشک پانی ایک مد غلہ کے بدلے میں فروخت کیا کرتا تھا۔ مد اس زمانے کا ایک پیمانہ ہے جیسے ہمارے زمانے میں کلو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفاری سے کہا کہ تم روما کنواں مجھے جنت کے چشمے کے بدلے میں فروخت کر دو۔ غفاری نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے بچوں کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی یہی ہمارے ذریعہ آمدنی ہے۔ یہ واقعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے 35,000 درہم دے کر وہ کنواں خرید لیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روما کنویں کا معاوضہ میرے لیے بھی وہی مقرر فرمایا ہے جو غفاری کے لیے کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں۔ یہ سن کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے روما کنواں ایک یہودی سے خریدا تھا۔ یہ دوسری روایت ہے، وہ یہودی مسلمانوں کو اس کا پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روما کنواں خرید کر وقف کر دے اور اسے مسلمان سے راب ہوں تو اس کو جنت میں چشمہ ملے گا۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے پاس آئے، اس سے کنواں خریدنے کے لیے بھاؤ تاؤ کیا۔ یہودی نے پورا کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 درہم میں نصف کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے یہودی سے کہا کہ ایک دن یہودی پانی بھرے گا اور دوسرے دن وہ، یعنی حضرت عثمان۔ جب نصف کنویں کے مالک یہودی نے شکایت کی کہ مسلمان 2 دن کا پانی ایک دن میں بھر لیتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ نصف بھی 8,000 درہم میں خرید کر پورے کنویں کو وقف کر دیا۔ امام ابن نجار کے دور تک کنواں آباد تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کنویں کی پیمائش کی، یہ کنواں 27 فٹ گہرا اور 3 فٹ چوڑا تھا۔ کنویں کی علامتیں ختم ہو گئی تھی اور اس کا پانی بھی بہت نمکین ہو گیا تھا۔ کنواں پتھر سے تعمیر شدہ تھا۔ مطری رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کنواں خراب ہو گیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کنواں خراب ہو گیا اور پتھر بھی خستہ ہو کر گر گئے، اب تو صرف اس کے نشانات باقی ہیں۔ بعد کے کسی دور میں اس کی صفائی اور مرمت کروائی گئی، نصف قد آدم کے برابر منڈیر بھی بنائی گئی۔ 750 ہجری میں قاضی مکہ شہاب الدین الطبری نے اس کی تجدید کروائی اور پانی دوبارہ جاری کیا۔ شیخ عبد القدوس انصاری لکھتے ہیں کہ کنواں کئی مرتبہ خراب ہوا اور تعمیر کیا گیا۔ اس زمانے میں موجود کنویں کے متعلق یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قاضی موصوف کا تعمیر کردہ ہے یا بعد میں کسی دور میں تعمیر کرایا گیا۔ کنویں کا قطر 4 میٹر اور گہرائی 12 میٹر ہے۔ قریب ہی ایک خوشنما مسجد ہے، لیکن محراب نہ ہونے کے باعث مسجد یا مکان کی تعین نہیں ہو سکتی۔ اس کے سامنے نہایت خوبصورت مربع شکل کا حوض ہے۔ روما کنواں اپنے دامن میں بے شمار تاریخی حقائق سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کے چاروں طرف باغات اور سبززار پائے جاتے ہیں۔ یہ کنواں سلطانہ محلے میں شارع ابوبکر صدیق پر واقع ایک باغ کے احاطے کے اندر ہے۔ Oh